ڈاکٹر کیسر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ کووڈ-19 جو وائرس پھیلا تھا اس وقت یہ کہا گیا کہ جی کافی حد تک کنٹرول پا لیا گیا ہے، مگر بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اس وقت کیسز کم ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے دوبارہ کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً کیسز کم ہو گئے تھے، نمبر آف کیسز کم ہو گئے تھے، ڈیتھ بھی کم ہو گئی تھی، اور بہت صورتحال کنٹرول میں تھی، کیونکہ ہسپتال میں جس طرح سے عید الفطر کے بعد کافی حالات خراب ہوئے ہیں. بستر نہیں مل رہا تھا، وینٹیلیٹر جن مریضوں کو چاہیے تھا ان کو نہیں مل رہا تھا، تو حالات بہت خراب تھے اور کافی لوگ انتقال بھی کر گئے. یہاں تک کہ 102 ڈاکٹرز انتقال کر گئے پاکستان میں، اور 26 کے قریب جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف انتقال کر گئے. تو حالات بہت خراب تھے. اس کے کمپیریزن میں جو ہے وہ بیچ میں بہت اچھے حالات ہو رہے تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نیچے آتا جائے گا، اور اس میں سارا کا سارا جو عمل دخل ہے وہ ہماری قدرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ بہت زیادہ رحم کیا، جس کی وجہ سے یہ کووڈ کے کیسز کم ہو گئے. کیوں ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی ہمارے عوام نے اول تو کورونا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے، اور پھر لوگوں نے نہ ماسک لگایا نہ کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. اس کے باوجود میں نمبر آف کیسز کم ہو گئے. اب دوبارہ یہ کیسز سے پچھلے 2-3 ہفتے سے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹ جو ٹیسٹ کر رہی ہے اس میں بھی تقریباً 600 500 700 کیسز ہو رہے ہیں روزانہ. اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بھی انتقال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ کیسز ہیں جو لوگ ناردرن ایریاز سے ہو کر آئے ہیں اپنی چھٹیاں گزار کے، اور ان میں یہ کیسز زیادہ پایا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے اور لوگوں کو لگایا ہے یہاں پر، اور پھر لوکل پھر ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. ان حالات میں صرف اور صرف دیکھیں، میرا پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک سے ابھی کرونا غائب نہیں ہو رہا ہے، نہیں جا رہا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہنا ہے. دیکھیں تمام اسپتالوں کے او پی ڈیز بھی کھل گئے ہیں، اور شاپنگ مال بھی کھل گئے، شادی ہال بھی کھل گئے، لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہ تمام چیزیں بند کر دیں. اسکول کالجز یہ بہت سینسٹیو ادارہ ہے، یہاں پر مائیں اور پیرنٹس جو ہیں بہت ہی پریشانی کی حالت میں اپنے بچوں کو اس وقت اسکول بھیج رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرور اسکول بھیجیں، لیکن اسکول کی انتظامیہ کو اور ساتھ ساتھ جتنے بھی حکومت کے جو اس ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا ہے. ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ بچیوں کو وہ کہتے ہیں ماسک جو ہے مستقل لگا کے رکھنا ہے. تو خدارا ایسے نہیں کرنا ہے، مستقل ماسک نہیں لگانا ہے. اگر کلاس میں بچے یا بچیاں کلاس میں بیٹھی ہیں، بورڈ کی طرف ان کا سب کا منہ بورڈ کی طرف ہے، تو آپ ماسک نیچے کروا سکتے ہیں، ناک سے نیچے، تاکہ وہ فریش ایئر تو لے سکیں. کیونکہ جب ماسک رہتا ہے تو مستقل کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد زیادہ ان کے جسم میں جاتی رہتی ہے. مطلب آپ کا ڈاکٹر صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجیے پلیز، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماسک پہننے سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. ماسک جو ہے یہ کورونا سے بچنے کا زبردست ویکسین ہے. ماسک تو لگانا ہی لگانا ہے، لیکن ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ماسک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کوئی 5-6 لوگ اگر بیٹھے ہوئے، سب کا منہ ایک ہی ڈائریکشن میں سامنے کی طرف ہے، کسی کا منہ سامنے آمنے ایک دوسرے کے نہیں ہے، تو آپ ماسک اس وقت وقتی طور پہ نیچے کر کے فریش ایئر لے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، ماسک کو ناک کے اوپر کور کر لیں. ناک کو کور کرنا ہے. کچھ لوگ منہ کے ہونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ غلط ہے. ناک کے اوپر رکھنا ہے، ناک سے کور کرنا ہے. اگر کہیں آپ ہجوم میں ہیں، کوئی آپ کے سامنے آ کے بات کر رہا ہے یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، تو ماسک کو ہمیشہ لگا کے رکھیں. لیکن جب آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ اویئرنیس میسیجز دے گا کون اسکول میں؟ کیونکہ اسکول میں تو بالکل یہ چیز ہے کہ بس یہ ماسک لگا کے بیٹھنا ہے کلاس روم میں. اگر یہ ایس او پیز پہ فالو نہیں کر پا رہے ہیں پراپر طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ اسکول کو بند کر دینا چاہیے، لیکن میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی جاری رہے اور کورونا سے بھی ہم بچ جائیں۔ اسی طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ کورونا ابھی اگر ہمارے پاس یہ ہوتا نا کہ یہ کورونا اب 2 مہینے رہے گا، تو میں یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یہ ریکمینڈ کرتی کہ جی آپ جو ہے 2 مہینے کے لیے اسکول نہ کھولیں، کالجز نہ کھولیں، لیکن ہمیں پتا نہیں ہے ابھی یہ دوسری ویوز آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ بڑی خطرناک ہو اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو، اور پھر خدا نہ خواستہ وہی سچویشن ہو کہ لوگ اسپتال بھاگ رہے ہوں، ہمارا ہیلتھ کا نظام بہت ہی پور ہے، ہم مینج ویسے نارمل مریض نہیں کر پاتے ہیں، تو اس طرح کے مریض کو جو کہ بالکل نئی بیماری ہے، اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 2 باٹم لائن ہے اس کے اندر کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ احتیاط کریں، ماسک ہر وقت ضرور لگا کے رکھیں، جب آپ ہجوم میں ہو، جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو نہ لگائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف یہ نہ کہیں کہ عوام ایس او پیز پہ فالو کریں، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ایس او پیز پہ فالو کروائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی آپ باہر کے ملکوں کو دیکھیں وہاں بہت بھاری فائن لگایا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس یونیفارم پالیسی ہے۔ پورے ملک میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے جس کو سب لوگ، پورے پاکستان کے لوگ اس کو فالو کر سکیں۔